بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ مذکور ہے کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان پیدل دوڑ کا مقابلہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جیت گئی۔ پھر کبھی سفر میں دوبارہ ایسا ہی مقابلہ پھر ہوا اور اب کی بار امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہار گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ صاحب برابر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ کم عمر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ گئی تھیں، اس لیے کم سنی کے شوق اور تقاضے ابھی بھی باقی تھے۔ آپ ان کی دلجوئی کے لیے ان کے شوق اور جائز خواہشات کی تکمیل کا بھی لحاظ رکھتے تھے۔ ان کی سہیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کے ساتھ کھیلتی اور گاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اس کی مکمل اجازت بھی تھی۔ بلکہ اگر سہیلیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کھیلنے میں تکلیف ہوتی تو آپ خود باہر تشریف لے جاتے اور ان لڑکیوں کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ ان کے شوق کی تکمیل کا سلسلہ ایک واقعہ اور حدیث کی متعدد کتابوں میں مروی ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سامنے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں کچھ حبشی لوگ نیزہ بازی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو دیکھنے کا شوق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ کھیل دکھانے کا اہتمام اس طرح فرمایا کہ خود دروازے پر کھڑے ہو گئے اور پیچھے غالباً پردے کے خیال سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے اور کان کے درمیان سے کافی دیر تک کھیل دیکھتی رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی خیال سے مسلسل کھڑے رہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روٹھ گئیں کسی گھریلو اور نجی بات پر۔ شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ذرا بلند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہیں۔ اتفاق دیکھیے، اسی وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غم زدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سامنے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آوازیں اسی طرح اونچی ہو رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ منہ زوری کر رہی ہو، تمہاری جرت اب اتنی بڑھ گئی ہے۔ غصے سے اٹھے اور ہاتھ اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سہم کر بیٹھ گئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نازک دل کو ٹھیس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی ازما حل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا پڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لپٹ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے معاف کر دیجئے، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اتنے میں کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر
اور میاں بیوی کے گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے، کیوں نہ ہوتی؟ امت کے لیے یہی تو نمونے کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار و محبت کی فضا دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا، اس صلح و پیار محبت میں بھی شریک فرمائیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ہاں ضرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف 9 سال کی تھی، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں کہ ان کی ماں حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا۔ اب حضرت عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا، دن چڑھے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پہنچ گئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 9 عمر لڑکی رخصت ہو کر شانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین 9 عمر لڑکی لاوبالی کی نئی عمر اور شریک حیات، وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ انتہائی حلیم عمر میں بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار، فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک 9 عمر لڑکی کے نازک جذبات اور احساسات کا خیال رکھا، جس طرح ناز و انداز برداشت کیے، وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ زندگی سے رہتی، زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا۔ وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا حق تھا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ نہیں دلہن کے پاس کم سن بچے کھیلنے کے لیے جمع ہو جائیں، کڑیوں کا کھیل ہوتا رہتا۔ ایک دن خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، لڑکیاں گڑیوں سے کھیل رہی تھیں، گڑیوں میں گھوڑا بھی تھا جس کے دائیں بائیں 2 پر لگے ہوئے تھے۔ عائشہ یہ کیا ہے؟ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ گھوڑا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، گھوڑے کے پر کہاں ہوتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پوچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے۔ حضرت عائشہ حمیرہ نے برجستہ جواب دیا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بے ساختہ جواب پر بے اختیار مسکرا دیے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آخر میں تمام بہنوں اور بھائیوں سے درخواست ہے کہ کومنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھ دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔